آیت نمبر 133 136. یہ آیت اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اور اس کی تفسیر سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ عرب جن پہ قرآن نازل ہوا، جن میں نبی علیہ السلام کو نبی مقرر کیا گیا، وہ کیا کیا گمراہیاں تھیں جن میں مبتلا تھے، کون کون سی جہالتوں میں مبتلا تھے، جو یہ جاننا چاہتا ہے وہ یہ آیتیں پڑھ لے. یعنی کہ سورہ 130 آیت نمبر 130 سورہ نام سے لے کر وہ 140 تک پڑھ لے، 130 سے لے کے 140 تک پڑھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عرب کیسی کیسی گمراہیوں میں مبتلا تھے، کن کن جہالتوں میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلوا، اور انہوں نے مقرر کیا، کنہوں نے؟ کافروں نے، خصوصاً اہل مکہ، اور انہوں نے مقرر کیا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مما اصل میں کیا ہوتا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو زارعا اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور چپاؤں میں سے، نصیباً ایک حصہ. یعنی کہ ان لوگوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے نصیباً ایک حصہ، مما زارع من الحرث والانعام، اس کھیتی اور ان چپاؤں میں سے جو اللہ نے پیدا کیے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ہذا یہ کیا؟ یہ حصہ، کھیتی کا یہ حصہ، جانوروں میں سے یہ حصہ، للہ اللہ تعالی کے لیے ہے. بزعمہم، انہوں نے یہ بات کہی، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنے باطل عقیدے کے مطابق. بزعمہم کا تعلق ہے قالو سے، فقالوا بزعمہم ھذا للہ. واضح ہو گیا؟ وھذا، اور یہ کیا؟ اور یہ حصہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے. لشرکائنا 3 الفاظ ہیں، لام کے لیے، شرکا شریک کی جمع ہے، نا ہمارے، تو یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. شریکوں سے مراد کیا ہے؟ ابھی تفسیر میں واضح ہوگا. فما، پس جو، یعنی کہ جو حصہ، پس جو کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلوا، پس وہ نہیں پہنچ سکتا اللہ اللہ کی طرف. وما کانا، اور جو ہے، یعنی کہ جو حصہ اور جو ہے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فہو یصل، پس وہ پہنچ جاتا ہے الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف. ساء، برا ہے، ما جو، یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ اللہ نے ان کی پہلی بہت بڑی گمراہی، پہلی بہت بڑی جہالت واضح کی ہے. کھیتی ساری کی ساری پیدا کرنے والا کون؟ جانور سارے کے سارے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. لیکن یہ ظالم کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ جانوروں میں سے یہ والے جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہ والے جانور ہمارے بتوں کے لیے ہیں، ہمارے معبودوں کے لیے ہیں، اور بتوں کے دائیں بائیں بیٹھے مجاوروں اور کہنوں کے لیے. جبکہ ہر جانور کا خالق کون؟ کھیتی ساری کی ساری پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا جانوروں میں. انہوں نے اللہ کی مخلوق کو شریک بنا دیا اللہ کی دی ہوئی کھیتی میں. تو یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا گناہ یہ کیا، دوسری بیوقوفی یہ کی کہ یہ حصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ان جانوروں سے، ان جانوروں کے ذریعے خدمت کی جائے گی مسکینوں کی، رشتہ داروں کی، اور مہمانوں کی، اس قسم کے لوگوں کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسکینوں کے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، مہمانوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے ان کا دودھ، ان کا گوشت کن میں تقسیم ہوگا؟ مہمانوں میں، مسکینوں میں، اور رشتہ داروں میں، اور اس قسم کے لوگوں میں. اور یہ جانور جو ہمارے بتوں کے لیے ہیں،
اور بتوں کے دائیں بائیں بیٹھے مجاوروں کے لیے کہنوں کے لیے ہیں، ان کا دودھ ان کا گوشت ان مجاوروں کے لیے ہوگا، یہ گوشت کھائیں گے، یہ دودھ پیئیں گے، اور یہ اس کا گھی استعمال کریں گے، یہ اس کا مکھن استعمال کریں گے۔ تقسیم ہو گئی۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ظلم تھا کہ بتوں کو اللہ کے برابر کر دیا گیا۔ دوسری غلطی اور دوسرا بڑا گناہ یہ کیا گیا کہ اگر کبھی ان جانوروں میں کمی ہو گئی جو بتوں کے لیے تھے، مجاوروں کے لیے تھے، تو اللہ کی طرف کے لیے جو خاص کیے گئے ہوتے تھے جانور اور کھیتی، اس میں سے لیتے اور ادھر دے دیتے۔ مجاوروں کو اور مال چاہیے اور دودھ چاہیے، ادھر سے دودھ لیا ان جانوروں کا جو اللہ کے لیے وقف تھے، ممکن کو دے دیا ان مجاوروں کو، ان کائنوں کو، اور کبھی پورا جانور ادھر دے دیا۔ لیکن اگر کبھی وہ جانور کم پڑ جاتے جو اللہ کے لیے وقف تھے، اللہ کے لیے مقرر تھے، مہمانوں کے لیے تھے، رشتہ داروں کے لیے تھے، مسکینوں یتیموں بیواؤں کے لیے تھے، اگر کبھی ادھر کمی ہو جاتی تو ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ جو بتوں کے نام پہ جانور ہیں ان میں سے کچھ لے کے ادھر دے دیں، یعنی کہ اللہ کو پیچھے کر دیا گیا اور ان شریکوں کو، ان بتوں کو، ان مجاوروں کو اللہ سے بھی بڑھا دیا گیا، یعنی کہ ڈبل غلطی، ڈبل ظلم، ڈبل زیادتی۔ اللہ نے اسی لیے کہا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے نمبر ایک کیا غلطی کہ یہ تقسیم، ان کو اللہ کا شریک بنانا۔ نمبر دو، جب کبھی کمی کوتاہی ہونی تو وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے اس میں سے کچھ ان کو دیا جا سکتا ہے، اور جب ادھر کمی آ جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ادھر میں سے ادھر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں یہی صورتحال ہے۔ آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ بہت سے مسلمان ہیں جن کے پاس کھیتیاں ہیں، جانور ہیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیں گے، عشر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیں گے، لیکن پیروں کو ان کا حصہ ملے گا۔ پیروں کو جانوروں میں سے بھی حصہ ملے گا، کھیتی میں سے بھی حصہ ملے گا۔ جب فصل کاٹیں گے، جب گندم گھر میں آئے گی، جب چاول گھر میں آئیں گے، ان میں سے ٹھیک ٹھاک حصہ کن کو دیا جائے گا؟ پیر صاحب کو، فلاں مزار پہ بیٹھے ہوئے مجاوروں کو، فلاں دربار پہ بیٹھے ہوئے نام نہاد پیروں کو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ مقرر کی تھی وہ ادا نہیں کی جائے گی، اور اللہ نے جو عشر مقرر کیا تھا وہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ ایسے آپ 11ویں کو دیکھ لیں، جس کو کیا کہتے ہیں لوگ 11ویں شریف، 11ویں تاریخ کو آپ کو دودھ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ سارا دودھ کن کو ملے گا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ وہ تقسیم کیا جا رہا ہوگا، مختلف مقامات پہ دیا جا رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان جانوروں میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی تو اللہ کے حصے میں کمی کوتاہی ہوگی، پیروں کے حصے میں یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے حصے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔